بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27ویں شب ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، تاک رات ہے۔ این ممکن ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو، یا ہو سکتا ہے کہ 29ویں شب کو لیلۃ القدر ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو پچھلی تاک راتیں گزری ہیں ان میں سے کوئی لیلۃ القدر ہو۔ تو دیکھو، لیکن آج بھی ہم نے لیلۃ القدر میں ہم نے وہی عبادتیں کرنی ہیں جو ہم نے پچھلی 21، 23 اور 25ویں شب کو عبادتیں کی تھیں۔ ہم نے وہی نفلیں پڑھنی ہیں، تسبیحات کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے لمبی لمبی دعائیں کرنی ہے، اور یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی صحت کے لیے دعا بھی کرنی ہے۔ پوچھے کیوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ کلیم اللہ بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، کلیم اللہ بھی تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کیا کرتے تھے، کلام کیا کرتے، تو ایک بار انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ، اگر مجھے آپ سے کچھ مانگنا ہو تو میں آپ سے کیا مانگوں؟ ایسی کیا چیز مانگوں جو میرے لیے بہت ضروری ہے، جو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو تو صحت مانگو۔ کیا مانگو؟ اللہ تعالیٰ نے خود نے جواب دیا کہ اگر مجھ سے مانگو تو صحت مانگو، کیونکہ دیکھو صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے جتنے بھی پیغمبر، رسول، نبی گزرے ہیں، وہ اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھتے تھے، کبھی بہت زیادہ پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے کہ جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب ہوتی، اور نہ ہی ایسی غذائیں کھاتے تھے کہ جس کی وجہ سے کیا ہوتی، صحت خراب ہوتی۔ ہمیشہ اعتدال سے تھوڑا اور وہ کھاتے تھے کہ جس سے صحت میں کیا ہو، پھرتیلی ہو اور صحت اچھی ہو، تر و تازگی ہو۔ اب جو ہم صحت کا بیڑا غرق کر کے بیٹھے ہیں، وہ ہم لوگوں نے فاسٹ فوڈ کے ذریعے ہم لوگوں نے اپنے صحت کا خراب کر لیا ہے۔ ہم لوگ رات کی نیند نہیں لیتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، ہم لوگوں کا کھانا پینا سونا سب کچھ خراب ہے، اس لیے ہماری صحت بھی کیا رہتی ہے، خراب رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا، تو آج کی رات اپنے لیے صحت بھی مانگنا، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے صحت مانگنا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے ہر اس شخص کے لیے دعا مانگنا جس نے آپ کو دعا کا کہا ہے، اور فلسطینیوں کے لیے بے شک جتنا ہو سکے دعا مانگنا، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کب فلسطینیوں کی آزادی ہوگی، کب فلسطینیوں کو اسرائیلیوں سے رہائی ملے گی، کب اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت، نعمت، برکت، سکینہ نازل فرمائیں گے۔ لیکن ابھی ہم کچھ نہیں کر پا رہے کیونکہ ہمارے کیا ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارا منہ نہیں بندھا ہوا، ہماری زبان نہیں بندھی ہوئی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے فلسطینیوں کے لیے دعا کرنا ہے اور اپنا قرآن ڈالنا ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کا ساتھ دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ تو اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور آپ نے فلسطینیوں کے لیے خاص اس رات میں، تاک رات میں اللہ تعالیٰ سے کیا کرنی ہے، رو رو کے گر گرا کر دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، جیسے میں نے بتایا تھا، بہت بہت محبت سے، پیار سے، ٹھہر کے، رک کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اور آج کی رات ہو سکے تو تھوڑی بیچ میں آپ نیند لے لینا، تاکہ اس سے کیا ہوگا نا کہ باقی کی رات آپ کی بہترین گزرے گی عبادت میں، خشوع خضوع کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور آخری کا جو پہر ہوگا نا، جو تہجد کے نزدیک ہوگا، اس میں ضرور دعا مانگنا، بہت قبول ہوتی ہے تہجد کے وقت کی دعا، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا آسمان پر آ جاتے ہیں، یعنی آسمان، دنیا کا جو آسمان ہے نا، اس پہ اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اور میں اس کو عطا کروں، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ تو چاہے اولاد ہو، چاہے شادی کے لیے ہو، چاہے جو بھی مسئلے مسائل ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی کرنا ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ یا اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا، ٹھیک ہے؟ امید کرتی ہوں میری بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئی ہو، اور جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء فی الدارین۔